روزے کے طبی فوائد کیا کیا ہیں؟ روزے کے ویسے تو طبی فوائد بے شمار ہیں، لیکن اگر ہم دیکھیں تو اس سے روزے کی نا بیسیکلی جہاں تک روحانی اس کے تعلقات ہیں یا اسلامی پوائنٹ آف ویو سے اس کے بہت سارے فوائد ہیں، تو طبی پوائنٹ آف ویو سے اس میں ابھی جو لیٹسٹ ریسرچز ہو رہی ہیں نا وہ بتاتی ہیں کہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ جو ہے اس سے آپ کے جسم کی بہت ساری چیزیں بیسیکلی ٹھیک ہونا اسٹارٹ ہو جاتی ہے، بیسیکلی ڈیٹاکس آپ کی باڈی کو کرتا ہے، ٹھیک ہے. اس سے انسولین ریزسٹنس آپ کی کم ہوتی ہے. انسولین ریزسٹنس وجہ بنتی ہے شوگر کی، بلڈ پریشر کی، کولیسٹرول بڑھنے کی، موٹاپا ہے، فیٹی لیور ہے، اس کے علاوہ خواتین میں پی سی اوز کے پرابلمز ہیں. یہ انسولین ریزسٹنس آپ کی بہتر ہو جاتی ہے اگر آپ صحیح طریقے سے روزے رکھیں. ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پہ اس کی جو جگر میدے کے مسائل کچھ لوگوں کو رہتے ہیں، ہاضمے کی ڈسٹربنس رہتی ہے، اگر وہ روزے صحیح طریقے سے رکھیں تو وہ ان کے یہ مسئلے مسائل بھی ٹھیک ہونا سٹارٹ ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ کی جو باڈی کا سرکیڈین ردم ہے، انٹرنل ایک کلاک ہوتا ہے جسم کا، وہ بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے اگر آپ روزے صحیح طریقے سے رکھتے ہیں. اور چوتھے نمبر پہ ہے کہ آپ کا جو دماغ ہے مینٹل، کچھ لوگوں کو ایک اسٹریس انگزائٹی کے پرابلم ہوتے ہیں، اگر وہ صحیح طریقے سے روزے رکھتے ہیں، میں صحیح طریقے سے آگے اس میں ایکسپلین بھی کروں گا، میں پوچھنا بھی چاہوں گا صحیح طریقہ ہے کیا روزہ رکھنے کا، انشاءاللہ آگے ڈسکس کرتے ہیں. اس میں اگر وہ صحیح طریقے سے روزے رکھتے ہیں تو ان کی یہ اسٹریس انگزائٹی کے جو پرابلمز ہیں وہ بہت حد تک ٹھیک ہو سکتے ہیں. تو روزے اوور آل آپ کی بیسیکلی جسم کو ایک بہت سارے جو ڈیمیجز ہو چکے ہوتے ہیں جسم میں یا سوزش ہو چکی ہوتی ہے اس کو ٹھیک کرنے کا نام بھی ہے. تو طبی پوائنٹ آف ویو سے روزے کے بے شمار فوائد ہیں، لیکن جو ہمارے لوگ ہیں وہ اس کا وہ والا خیال نہیں رکھ پاتے. اگر ہم ایک مہینہ یہ رمضان کا ہی صحیح طریقے سے گزار لیں تو پورا سال ہمارا اس کی وجہ سے اچھا گزر سکتا ہے اگر ہم اس میں صحیح طریقے سے روزے رکھیں تو. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، اس کا صحیح طریقہ پھر کیا ہوگا روزہ رکھنے کا؟ صحیح طریقہ اس کا یہ ہے کہ صحیح طریقے میں ہم نے جو ہمارے ہاں سحری اور افطاری کے کلچر بن چکا ہے کہ سحری میں ہم نے بہت زیادہ پراٹھے کھانے ہیں، بہت زیادہ ہم نے میٹھی چیزوں کا استعمال کرنا ہے، سیم فرائیڈ چیزوں کا استعمال بہت زیادہ کرنا ہے افطار میں. تو وہ آپ کے روزے کو بیسیکلی اس کی آپ طبی پوائنٹ آف ویو سے بھی اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں. بہت سارے کلینکس پہ، ہاسپٹلز میں جب افطار ہوتا ہے اس کے گھنٹے بعد رش لگ جاتا ہے، لوگ اپنے معدے کے مسئلوں کے ساتھ آ جاتے ہیں، سستی کاہلی کے تکلیف کے ساتھ آ جاتے ہیں. بیسیکلی ان کی یہ ہوتا ہے کہ ہم سحری میں ایسے کھاتے ہیں کہ جیسے کل ہم نے زندہ نہیں رہنا اور یہ آخری کھانا ہے، اور افطار میں بھی یہی ہوتا ہے کہ شاید پتہ نہیں ہم نے سحری تک کیا ہو جانا ہے تو کھاتے ہی رہتے ہیں، جس سے ہماری جسم کو نا بیسیکلی ہم ریلیکس ہونے کا ٹائم ہی نہیں دے رہے ہوتے، تو جس کی وجہ سے پھر سارے معاملات جو ہے وہ ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ایک نارمل سحری میں کیا کیا چیز لینی چاہیے؟ کتنے پراٹھے کھانے چاہیے؟ بہت اچھا اور پیارا سوال ہے. اصل میں پراٹھے جتنے آپ کھائیں گے اتنے آپ کے جسم میں پرابلمز آئیں گے. اچھا، بیسیکلی پراٹھا کیا ہے؟ پراٹھے کے اندر شوگر ہوتی ہے، آپ نے شوگر جسم میں ڈالی، آپ کے جسم میں انسولین ریزسٹنس زیادہ ہوگی. ٹھیک ہے. انسولین ریزسٹنس زیادہ ہوگی تو وہ آپ کی انسولین جتنی زیادہ نکلے گی وہ جتنی شوگر جسم میں آپ نے ڈالی تھی وہ آپ کی خلیوں میں پہنچا دے گی. ٹھیک ہے. تو آپ تھوڑے ہی ٹائم بعد سحری کے 2-3 گھنٹے بعد آپ کو پھر بھوک لگ جائے گی. آپ کی سحری میں بیسیکلی ہائی پروٹین ڈائٹ ہونی چاہیے، فائبر ہونا چاہیے، فیٹ ہونے چاہیے اور لو کارب ڈائٹ ہونی چاہیے. اگر آپ ہمارے یہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ 3 پراٹھے کھانے مثال کے طور پہ، ایک صبح سحری سے 10 بجے تک چلے گا، پھر ایک 12 تک، ایک سے عصر تک اس کا کام چل جائے گا. ایسا ہوتا نہیں ہے ایکچولی. وہ پراٹھے آپ چاہے باہر باندھ لیں یا اندر ڈال لیں، وہ تو آپ کی جسم میں بیسیکلی شوگر ہے، وہ اندر جائیں گے پراٹھے وہ شوگر بن جائیں گے. شوگر آپ کی خلیوں میں پہنچے گی، آپ پھر وہیں بھوکے بیٹھے ہیں. 12-1 بجے آپ کو چکر آ رہے ہیں، آپ کو غنودگی ہو رہی ہے، آپ سے ایون عبادات ہونے میں بھی مسائل پیدا ہوں گے. تو پراٹھوں کو تو سحری میں بالکل نکالنا چاہیے. اچھا.